السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے۔ دوستو، ہیروشیما اور ناگاساکی کی بمباری سے لے کر حالیہ ہی شمالی کوریا کے اٹامک تجربات تک دنیا اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور جوہری پروگرام موجود ہو، پھر چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ خطرناک اور پاورفل نیوکلیئر بم موجود ہوں، تاکہ جب بھی اس ملک کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے تو دشمن کا خاتمہ کر دیا جائے۔ دوستو، RDS-220 ہائیڈروجن بم، جس کو ٹسار بومبا بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور موسٹ پاورفل تھرمو نیوکلیئر بم ہے۔ اس کا سب سے پہلا تجربہ سوویت یونین یعنی روس نے 30 اکتوبر 1961 میں کیا تھا۔ اس کا تجربہ رشین آرکٹک سی میں واقع ایک نووایا زیملیا آئی لینڈ ہے، اس پر اس کا تجربہ پہلا کیا گیا تھا۔ یہ ہائیڈروجن بم TU-95 ایک بمبر ہے، اس کے تھرو نیچے گرایا گیا تھا۔ یہ ایک پیراشوٹ کی فارم میں ہوتا ہے جس میں بم ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بم گراؤنڈ سے 4 کلومیٹر اوپر تھا کہ اس کو ڈیٹونیٹ کر دیا گیا۔ دوستو، اس کی جو پاور تھی وہ 50 MT تھی۔ 50 MT سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس ایکسپلوسیو کو ہیروشیما والے بم سے کمپیئر کریں تو ہیروشیما پر مارا جانے والا بم اس کو اگر 3800 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ اکیلا ایک بم بنتا ہے۔ دوستو، اگر دوسرے تھرمو نیوکلیئر ویپنز کی بات کی جائے تو وہ 2 سٹیجز میں ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، لیکن ٹسار بمبا کی 3 سٹیجز ہیں۔ اس 3rd سٹیج کے انکریز ہونے کی وجہ سے، ایڈیشن کی وجہ سے، جو تھرمو نیوکلیئر کی ایکسپلوسیو پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی جو ایکچول پاور تھی، ایکچول ییلڈ تھی، وہ 100 MT تھی، لیکن اس کو 50% لمٹ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 100 MT کا جو بم ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ریڈیو ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ یہ ہماری جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے اس کو بہت زیادہ ایفیکٹ کر سکتا ہے۔ کرتا 50 MT والا بھی ہے، لیکن 100 MT ایکسٹریمزم پر پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ٹسار بمبا یعنی RDS-220 ہائیڈروجن بم رشیا کی ملکیت ہے اور یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور بڑا بم ہے۔ دوسرے نمبر پر B-41 نیوکلیئر بم ہے، جس کی پاور 25 MT ہے اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کا بم ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔